سرورا شاہا کریمہ دستگیرہ اشرفا، حرمت روح پیمبر یک نظر کن سوئے ماں۔ عزیزان گرامی وقار، آج کی ہماری یہ محفل پاک سلطان سید مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے ان کے عرس کی مناسبت سے رکھی گئی ہے۔ یقیناً ہندوستان کے اکابر اولیاء کاملین میں ایک نام سلطان مخدوم اشرف سمنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ میرے عزیزو، حضرت سیدنا مخدوم اشرف سمنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں ہم غلام آج خراج عقیدت پیش کرنے آئے ہیں، تو بڑے ادب کے ساتھ بیٹھو، بڑی توجہ کے ساتھ سنو۔ اس عظیم المرتبت شخصیت کا میں تذکرہ کر رہا ہوں جن کے متعلق اولیاء کاملین نے فرمایا پوری امت محمدیہ میں دو اولیاء کرام کو جو فضیلت حاصل ہے وہ کسی اور کو نہیں ہے۔ کس معنی میں؟ دوسرے اولیاء کاملین بڑی بڑی خصوصیات کے حامل ہیں، لیکن تارک السلطنت ہونے میں دو اولیاء کرام کا بڑا مقام ہے۔ ایک سیدنا ابراہیم بن ادھم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دوسرے حضرت مخدوم جہانگیر اشرف سمنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ دو وہ بزرگ ہیں جنہوں نے بادشاہت کی کرسی کو ترک کر کے فقر و فاقہ کو اختیار فرمایا۔ اس کو کہتے ہیں تارک السلطنت، سلطنت کو چھوڑ دینے والے۔ دنیا میں سب سے زیادہ دل پر غلبہ کرنے والی جو محبت ہے وہ کرسی کی محبت ہے، یہ اقتدار کی ہوس ہے۔ اسی لیے تصوف کے راستے پر چلنے والے ایک سالک کو سب سے پہلے صوفیہ اکرام اگر کسی بات کی تعلیم دیتے ہیں تو یہ فرماتے ہیں سب سے پہلے اپنے دل سے حب جاہ کو نکال دیں۔ حب جاہ کہتے ہیں کسی مقام کی خواہش رکھنا، کسی عہدے کی، کسی منصب کی خواہش رکھنا، یہ زہر بن جاتا ہے کبھی کبھار۔ اور اس عہدے کے لیے، منصب کے لیے، اس جاہ کے لیے بندہ کبھی کبھار اپنے اولاد کی قربانی دیتا ہے، کبھی کبھار اپنے دین اسلام کی بھی قربانی دیتا ہے، خداوند قدیر و جبار کو بھی چھوڑ دیتا ہے۔ یہ وہ حب جاہ ہے جو ایک مومن کے لیے زہر ہلاہل ہے، یہ قاتل ہے، اور اس کو ترک کرنا بھی آسان کام نہیں ہے۔ میں آج اس عظیم السلطنت، عظیم سلطان مخدوم جہانگیر اشرف سمنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قدموں سے وابستہ ہو کر عرض کروں گا 708 ہجری یعنی 8ویں صدی ہجری چل رہی تھی، اب یہ 15ویں صدی ہے، 8ویں صدی ہجری میں سمنان ایک علاقہ ہے ایران کا۔ ایران پہلے خراسان کہلاتا تھا، خراسان میں افغانستان کا کچھ حصہ، اب کے موجودہ رشیا کا بھی کچھ حصہ، رشیا نہیں اب وہ ٹکڑے ہو چکے ہیں سوویت یونین کے، اور ایران کا کچھ حصہ ملا کر خراسان کہلاتا تھا۔ خراسان کی حکومت کا جو دارالسلطنت ہوا کرتا تھا وہ سمنان ہے، کیپٹل سٹی، اور سمنان کی جو حکومت تھی اس کا خاصہ یہ تھا، اس کی اسپیشلٹی یہ تھی کہ یہ حکومت ہمیشہ سادات کی بارگاہ میں ہوا کرتی تھی، آل رسول اس تخت پر بیٹھتے تھے۔ سمنان کی حکومت کو سنبھالنے والے سادات ہوا کرتے تھے، بادشاہ بھی سادات میں سے تھے۔ حضرت سیدنا ابراہیم نور بخشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مخدوم اشرف سمنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد ہیں،
یہ سلطنت پر بیٹھے ہوئے کافی عرصہ گزار چکے تھے. ان کے گھر میں 3 بچیاں تھیں, 3 لڑکیاں تھیں, لیکن فرزند نہیں تھا, کوئی نرینہ ولد بیٹا نہیں تھا. تو کبھی کبھار مایوس رہتے تھے کہ کیا یہاں سے یہ سلطنت کا نظام جو سادات کے گھر میں چل رہا ہے ختم ہو جائے گا. آپ کی جو زوجہ محترمہ تھی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ, وہ ایک ایسی پرہیزگار خاتون تھی کہ ان کی زندگی میں تہجد قضا نہیں ہوئی. حضرت ابراہیم کی زوجہ حضرت خدیجہ, ان کو رابعہ ثانیہ کہا جاتا تھا. اپنے زمانے کی یہ دوسری رابعہ ہے. یہ بھی ملول رہتی تھی, غمگین رہتی تھی. 3 لڑکیاں ہونے کے بعد تقریباً 8 سال کا عرصہ گزر چکا تھا. رات کو تہجد کے وقت اٹھیں اور بارگاہ صمد میں, رب ذوالجلال کی بارگاہ میں روتے روتے پھوٹ کر رونے لگ گئیں. دعا کرتے کرتے رو پڑی اس طرح سے کہ اے رب ذوالجلال, تیرے دربار میں آج ہاتھ پھیلائی, میرے گھر کوئی اب وارث نہیں. اور یہ پڑھنے لگی ربی لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین. ایک نبی کی دعا ہے. اور پھر اپنے آپ پر یہ ملامت کے طور پر کہنے لگی کہ تو بھی کیسی خاتون ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ کی منشا اور اس کی مرضی میں خلل کیسے ڈال سکتی ہے. اس سے وہ چیز کیوں سوال کرے جو تیرے حق میں نہ ہو. اگر میری قسمت میں نہ ہو تو اسے جھنجھوڑنا کیوں. اخیر میں یہ کہتے ہوئے سو گئی کہ اے مولا, تیری منشا اور تیری رضا پر میں مکمل راضی. رات کو سوئی تو خواب میں انہی کے سلسلے کے ایک بزرگ نے احمد یسوعی رضی اللہ تعالیٰ تشریف لائے اور کہا اے میری بیٹی گھبراتی کیوں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے بھیجا ہے تجھے بشارت دینے کے لیے کہ تیری گود میں عنقریب ایک مہتاب ولایت چمکے گا, ولایت کا چاند چمکے گا. اور ایک نہیں, اللہ تجھے 2 عطا فرمائے گا. وہ صبح اٹھی تو اپنے شوہر کو خواب بیان کرنے لگی. میں نے ایک بزرگ کو خواب میں دیکھا, سلسلے کے بزرگ تھے, انہوں نے اس طرح کی بشارت دی. حضرت ابراہیم رحمت اللہ تعالی علیہ فرمانے لگے ہماری عمر کافی ہو چکی ہے, اولاد کا کوئی اس طرح سے سلسلہ نظر نہیں آتا. بہرحال شام کا وقت تھا. یہ عالی شان محل ہے سلطان کا, سمنان کی بادشاہت کا محل ہے, جس میں بادشاہ اور ملکہ دونوں اپنے محل کے خصوصی حجرے میں ہیں. اچانک دیکھا حجرے کے کمرے کے باہر ایک مجذوب بزرگ, ان کا نام بھی ابراہیم تھا, وہ تشریف لائے ہیں. انہیں سارا علاقہ جانتا تھا یہ مجذوب ولی ہیں, یہ پل میں ادھر ہوتے ہیں پل میں ادھر ہوتے ہیں, کہیں غائب ہو جاتے ہیں. آپ نے اچانک حضرت ابراہیم کو دیکھا تو سلطان ابراہیم چونک گئے. کہا میرے محل میں آنے کے لیے سپاہی پہرے دار ہوتے ہیں, وزیر کھڑے ہوتے ہیں, آپ تشریف لائے. سپاہیوں کی جیسی نظر مجذوب بزرگ پر پڑی تو وہ کپ کپانے لگے کہ سارے دروازے بند ہیں, ساری فصیلوں پر پہرے دار ہیں, ہمیں کسی کو نہیں معلوم کہ یہ آئے کہاں سے. حضرت ابراہیم مجذوب نے کہا یہ سب چھوڑو, کہاں سے آئے ہیں. ان سے پوچھا ہے ابراہیم تو اپنی بیوی کے ساتھ اس بات کا غم منا رہا ہے کہ تجھے کوئی بیٹا نہیں ہے, تجھے کوئی بیٹا نہیں ہے. یہ مجذوبوں کی بات تو سنیں. کہتے ہیں کیا میرے ساتھ ایک سودا کرے گا. محل کے اندر موجود حضرت سلطان ابراہیم ان کی بڑی تعظیم کرتے تھے. کہا بابا آپ تشریف لائیں. کرسی پر اپنی کرسی پر بٹھایا. کہا آپ کیا سودا کرنا چاہیں گے. اس وقت جو سکے چلتے تھے سونے کے سکے, اس کو اشرفی کہا جاتا ہے. اشرفیاں سنے ہوں گے آپ, سونے کی اشرفیاں. کہا مجھے 1000 اشرفیاں دے دے اور ایک اشرف لے لے.
اس مجذوب بزرگ نے کیا کہا؟ مجھے 1000 اشرفیاں دے دے، بدلے میں ایک اشرف لے لے۔ انہوں نے فوراً تھیلا پیش کر دیا، کہا کہ حضور قبول فرمانے۔ وہ لیے اور غائب ہو گئے، اس محل سے غائب ہو گئے۔ مجذوبوں کی کیفیات ایسی ہی ہوا کرتی ہیں، وہ حالت جذب میں آتے ہیں، کبھی کسی سے عام گفتگو کرتے ہیں، کبھی کسی سے معرفت کے بہت الگ انداز کی باتیں کرتے ہیں۔ غائب ہوئے چند دنوں کے بعد حضرت ابراہیم رحمت اللہ تعالی علیہ کے گھر میں ولادت کے آثار نظر آئے۔ ان کی اہلیہ محترمہ حملہ ہوئی اور اس کے بعد جو بشارتوں کا سلسلہ ہوا، سنیے، جب ان کے گھر میں 7 مہینے کا حمل یا 6 مہینے کا حمل تھا، یہی ابراہیم مجذوب رحمت اللہ تعالی علیہ پورے سمنان میں گلی میں ڈھنڈورا پیٹتے ہوئے اعلان کرتے تھے، باخبر ہوشیار ملاحظہ ہو، باخبر ہوشیار ملاحظہ ہو۔ سارے لوگوں کو رات میں یہ جگاتے تھے، اس طرح سے ڈھنڈورچی بن کر کے سارے لوگ کان لگا کر کے سنتے تھے کہ بابا کس چیز کا اعلان کر رہے ہیں۔ جب اس طرح کے اعلانات ہوتے تو بادشاہ کی طرف سے ہوتے تھے۔ ابراہیم مجذوب رحمت اللہ تعالی علیہ ڈھنڈورا پیٹ کر اعلان کرنے لگے، سارے اپنی اپنی مسندوں سے اتر جائیں، اس لیے کہ امام کے آنے کا وقت ہو چکا ہے۔ سارے اپنے اپنے کرسیوں سے اتر جائیں کہ اللہ رب العزت کی طرف سے مہتاب ولایت کے آنے کا وقت ہے۔ 3 مہینے پہلے وہ اس طرح کا اعلان کرتے رہے۔ 3 مہینے کے بعد لوگوں نے دیکھا حضرت سید ابراہیم رحمت اللہ تعالی علیہ کے گھر بیٹے کی ولادت ہوئی، اور خواب میں جو ان کے بزرگوں نے بشارت دی تھی، اس بشارت کے اعتبار سے آپ کا نام اشرف رکھا گیا۔ یہی مخدوم اشرف سمنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت پاک کا میں نے تذکرہ کیا ہے۔ بڑی بشارتوں کے ساتھ آپ دنیا میں تشریف لائے ہیں۔ آپ کا نام اشرف تھا، صرف اشرف، اور اس جگہ انہوں نے آنکھیں کھولی ہیں جہاں ماں کو ہمیشہ تلاوت قرآن کرتے دیکھا، باپ کو محراب عبادت میں دیکھا۔ جب آپ 4 سال کے قریب کے ہوئے، آپ کو حضرت عماد الدین تبریزی رحمت اللہ تعالی علیہ بڑے وقت کے عالم دین تھے، ان کی بارگاہ میں تعلیم کے لیے رکھا گیا۔ وہ تعلیق مقرر ہوئے بادشاہ کے صاحبزادے کی تعلیم کے لیے۔ 4 سال 4 مہینے 4 دن میں یہ قرآن پاک جو شروع کرتے ہیں، 1 سال میں مکمل حافظ قرآن بن چکے تھے۔ 5.5 سال کی عمر ہو رہی تھی جب حضرت مخدوم اشرف سمنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حافظ قرآن ہو چکے تھے۔ 7 سال کی عمر تھی اس وقت۔ پوری دنیا میں جو مشہور قرأتیں ہیں، 7 قرأتوں سے قرآن پڑھا جاتا ہے، جس کو قرأت سبا کہتے ہیں۔ عام لوگ اب وہ سمجھ بھی نہیں پائیں گے کہ قرأت سبا ہے کیا چیز، اس لیے کہ یہ علم اٹھتا جا رہا ہے۔ 7 قرأتوں کے جاننے والے اب علماء بھی کم ہو گئے ہیں، یعنی قرآن 7 طریقوں پر نازل ہوا ہے۔ 7 قراء امام ہیں قرآن کے، اور ان کے راوی ہیں پوری دنیا میں۔ ہم جو قرأت آج پڑھ رہے ہیں ہندوستان میں، یہ قرأت امام عاصم کوفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے۔ ہمارے امام قرأت میں کون ہے؟ امام عاصم کوفی ہیں۔ ان سے روایت کیا ہے ان کے شاگرد نے حضرت امام حفص رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ جو آج ہم قرأت پڑھ رہے ہیں قرآن کو، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، یہ جو طریقہ ہے یہ قرأت امام عاصم کوفی کا ہے۔ اس طرح 7 امام ہیں قرآن پاک کی قرأت کے۔ اس کو عام آدمی نہیں سمجھ سکے گا، اسے مکمل عالم دین بننا ہوگا، لغت عربی کی جانکاری پوری حاصل کرنی ہوگی، گرامر پورے سیکھنے پڑیں گے۔ الف کب آتا ہے، زبر کب آتا ہے، زیر کب آتا ہے، پیش کب آتا ہے، کن 2 حرفوں کو ملایا جاتا ہے، کس کو سائلنٹ کیا جاتا ہے، یہ پورے گرامر سیکھنے کے بعد یہ قرأتوں کا علم حاصل کر سکتے ہیں۔ قربان جاؤ مخدوم جہانگیر سمنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر پاک 7 سال کی ہے، اور 7 قرأتوں کے ساتھ آپ حافظ قرآن ہو چکے تھے، حافظ قرآن ہو چکے تھے۔ عزیزان گرامی، یہاں تو 7 سال کی عمر میں ابھی بچے کو قرآن کا پہلا پارہ پڑھنا نہیں آتا، دیکھ کر کے وہ اللہ کے ولی تھے، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں علم لدنی عطا فرمایا۔ علم لدنی کہتے ہیں جو غیب سے دیا جائے۔ جب گھر صاف ستھرا ہو، ماں باپ کی تربیت اچھی ہو، تو فیض بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے جلدی اترتا ہے۔ یہ ماحول کا بھی اثر ہوتا ہے۔ سادات کا گھرانہ تھا،
ظاہر سی بات ہے عقل بھی وراثت نبی میں پائی تھی، علم وراثت علی میں پائی تھی۔ حضرت مخدوم اشرف سمنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 14 سال کی عمر کے ہو رہے تھے، 7 سال میں حافظ قرآن ہوئے، 14 سال کی عمر میں جتنے علوم متداولہ اس وقت تھے، معقولات، منقولات، منطق، فلسفہ، زجر، ساری چیزیں، علم مناظرہ، علم مقابلہ، علم تصوف، علم فقہ، علم تفسیر، علم اصول حدیث، علم حدیث، یہ تمام علوم متداولہ سے فارغ ہو کر آپ 14 سال کی عمر میں مفتی کامل بن چکے تھے۔ 14 سال کی عمر میں مفتی کامل بن چکے تھے۔ اب ظاہر سی بات ہے 14 سال کی عمر کا حافظ، قرات سبا کا قاری، بہترین عالم دین، مفتی کامل، فاضل، محدث، فقیہ، مفسر، 14 سال کی عمر میں یہ سب کچھ اللہ نے انہیں غیب سے عطا فرمایا۔ لیکن اس وقت کے علماء کا کہنا یہ ہے مخدوم اشرف سمنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدرسے سے نکلتے تھے، ظاہر سی بات ہے علماء کا ایک انداز الگ ہوتا ہے، علم جب آئے تو اس کا انداز الگ ہوتا ہے، تو مولانا کہتے ہیں نا، اب جو علم دین حاصل کیا ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ مولانا۔ تو اس زمانے کے علماء کہتے ہیں اکثر ہم نے اشرف کو مولانا اشرف کم دیکھا، فقیر اشرف زیادہ دیکھا۔ فقیر اشرف کا مطلب کیا ہے؟ ان کے اندر طمع، حرص کچھ نہیں، بلکہ علم حاصل کرنے کے بعد اور اس کم عمری میں اتنے مقامات حاصل کرنے کے بعد بھی زہد کی طرف زیادہ توجہ تھی، ترک دنیا کی طرف زیادہ توجہ تھی۔ اللہ ان کا صدقہ ہم غریبوں کو عطا فرمائے۔ حب مال، حب جاہ، حب دنیا، یہ ایسی غلاظتیں میرے عزیزوں کے مومنین کو تباہ کر ڈالتی ہیں۔ مخدوم اشرف سمنانی رضی اللہ تعالیٰ 14 سال کی عمر میں کن کن علوم سے آپ بہرہ مند ہو چکے تھے؟ حافظ، قاری قرآن، وہ بھی 7 قرأتوں کے امام، عالم دین، فاضل دین، مفتی کامل، مفسر، فقیہ، محدث، یہ سب ہونے کے بعد 15ویں سال کی آپ کی عمر مبارک تھی۔ میں شروع سے چل رہا ہوں آپ کی سیرت طیبہ پر۔ 15ویں سال کی عمر تھی، آپ کے والد ماجد سید ابراہیم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا وصال ہوا۔ آپ کے انتقال کے فوراً بعد ہی 15 سال کی عمر میں تخت شاہی پر آپ کو بٹھا دیا گیا، بادشاہت کا تاج آپ کے سر پر رکھ دیا گیا۔ کسی نے یہ نہیں کہا کہ 15 سال کا بچہ کیا بادشاہ بنے گا، بلکہ اس وقت کے جتنے سرور تھے، بڑے بڑے کج کلاه تھے، سبوں نے اپنے سر جھکا لیے، اس لیے کہ مخدوم اشرف سمنانی رضی اللہ تعالیٰ 15 سال کی عمر میں جب کرسی شہنشاہیت پر جلوہ بار ہوئے تو آپ کے فیصلوں کو دیکھ کر کے لوگ اش اش کر جاتے تھے، آپ کے احکامات کو دیکھ کر کے ایسا لگتا تھا جیسے کوئی 80 سال کا تجربہ کار بادشاہ اس کرسی پر بیٹھا ہوا ہے۔ 15 سال کی عمر میں بادشاہت آپ کے کندھوں پر آ چکی تھی، لیکن اس بادشاہت کو آپ نے سرے سے انکار ہی نہیں کیا، ختم ہی نہیں کیا، بلکہ اس کو سنبھالا۔ کتنے سال؟ 10 سال تک اس عدل کی کرسی پر آپ قائم رہے اور پورے سمنان کو عدل و انصاف سے بھر دیا۔ پوری دنیا میں اس وقت سمنان کا سکہ چلنے لگا اور ہر کوئی یہ کہتا تھا کہ اور تو اور بادشاہ بیٹھتے ہیں کرسیوں پر، لیکن سمنان کی کرسی ایسی ہے جس پر نائب رسول اور آل رسول بیٹھا ہوا ہے۔ یہ کرسی سمنان کی کرسی کی خصوصیت تھی، رسول اللہ کا بیٹا بیٹھا ہے اور رسول اللہ کا نائب بن کر بیٹھا ہے، علم دین کا وارث بھی ہے اور زہد و اتقا بھی ہے اور اللہ رب العزت کی عطا کردہ بے شمار نعمتوں سے سرفراز بھی ہے۔ مخدوم اشرف سمنانی رضی اللہ تعالیٰ 10 سال اس کرسی شہنشاہیت پر جلوہ بار رہے۔ اس کے بعد معاملات ایسے تھے کہ اس بادشاہت کی کرسی پر رہتے ہوئے بھی آپ کا دل رات کے وقت مصلی کی طرف لگا رہتا، دن بھر اگر رعایا کے معاملات
دیکھتے, وزراء سپاہیوں کے حالات دیکھتے, رات کے وقت آتے اور تنہائی میں پوری رات مصلی پر گزار دیتے تھے. رات کا ایک مختصر حصہ آپ سونے کے لیے رکھتے, بلکہ 1/3 حصہ مکمل عبادت الہی کے لیے آپ نے وقت کیا تھا. ہے کوئی آج کا تھوڑے سے پیسے جس کے پاس آئیں وہ کھڑا ہو کر کے دکھائے رات کو؟ یہ بادشاہت جس کے پاس ہے وہ ساری سلطنت کا بار ان کے کندھوں پر ہوتا ہے, پوری رعایا کا بوجھ ان کے کندھوں پر ہوتا ہے. یہ سب چیزیں رکھنے کے باوجود مخدوم اشرف سمنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں کبھی آپ یہ نہیں پاؤ گے کہ انہوں نے رعایا کی خدمت کرتے کرتے کبھی اپنے رب کی نافرمانی کر دی ہو, یا اپنے رب تبارک و تعالیٰ کی عبادتوں میں کمی کی ہو. کبھی نہیں. دل اس میں لگا ہی رہتا. اور آج کے حالات کے اعتبار سے میں آپ کو بتاؤں, غربا اور مساکین کا عبادت کرنا تو ٹھیک ہے, اسی لیے مسجدوں کی صفوں میں زیادہ طور پر غربا نظر آتے ہیں. غریبی اچھی بھی ہے, اور کبھی کبھار غریبی یہ زحمت بن جاتی ہے اگر یہ کفر کی طرف لے جائے. اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا دنیا میں رکھے کہ عزت کے ساتھ حلال کھائیں اور حلال کے ساتھ ہمارا خاتمہ ہو. یہ زندگی اچھی ہے, لیکن جانتے ہیں جن کے پاس پیسوں کی چربی آئی, یہ چربی اتنی موٹی ہو جاتی ہے کہ ان کو نمازیں بھاری پڑتی ہیں, رات کا گزارنا تو دور کی بات ہے. آؤ میں ایک طرف اس بادشاہ اعظم کا ذکر کروں جو سمنان کی کرسی پر فائز ہے, اور ایک طرف وہ جس کو دنیا کی ایک چھوٹی سی کرسی دی گئی. جیسے ہی اس کو نیتا کی کرسی ملی, سب سے پہلا کام جو ہوگا وہ یہ ہوگا کہ اپنے پیسوں کا انبار ان لٹیروں پر خرچہ کرے, شراب کے لیے, جوئے کے لیے, اور اڈے سجائے جائیں رات بھر. آج تقریباً نیتاؤں کے حالات اس طرح کے ہیں. میں سب کی بات نہیں کرتا, اکثر و بیشتر اپنا پرائیویٹ ایک ہاؤس بناتے ہیں فارم ہاؤس کے نام پر, یا پھر کہیں کلب ہوگا جہاں پر یہ رات بھر اپنے پیسوں کا اسراف کرتے رہیں گے. کرسی اسی لیے انہوں نے حاصل کی کہ راتوں کو عیاشی کی جائے, اور سمنان کی کرسی اس لیے حاصل کی گئی تھی کہ مصلی پر دل کی لذتیں حاصل کی جائیں, اپنے رب کی بارگاہ میں لذتیں حاصل کی جائیں. میرے عزیزوں, دنیا جس کے پاس آئی ان میں سے بہت کم ایسے لوگ ہیں جو امتحان میں کامیاب ہو جاتے ہیں, ورنہ اکثر کو اس دنیا نے, اس دولت نے رب تبارک و تعالیٰ سے دور کر دیا ہے. ہم نے تاریخ میں یہ بات بھی پڑھی, بارگاہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں ایک شخص حاضر ہوا, اس نے کہا غریبی اتنی ہے کہ پہننے کو کپڑے نہیں ہوتے. حضور نے فرمایا صبر کر, تیرے لیے اس میں اچھائی ہے. بار بار اس نے دعا کی, درخواست کی. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بکری دی اور کہا جائے اس میں اللہ تجھے برکت دے. اس بکری میں اتنی برکت ہوئی کہ بچے بکری کے بڑھتے گئے. اس شخص کو مدینہ چھوڑنا پڑا, بکریوں کا ریوڑ رکھنے کے لیے مدینے کے باہر ایک میدان میں رہنا پڑا, اور وہاں رہتے رہتے اتنی بکریوں کی فوج اس نے جمع کی. حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سال میں زکوٰۃ طلب کرنے کے لیے اپنے عاملین کو بھیجا, کہا اللہ رب العزت کا حکم ہے جس کے پاس 100 بکریاں ہو اس میں سے 5 بکریاں زکوٰۃ میں نکالی جائیں. جب اس شخص کے پاس آئے عاملین زکوٰۃ تو حساب لگایا گیا تو کئی 100 بکریاں صرف زکوٰۃ میں جا رہی تھی. اس نے منع کر دیا کہ میں اتنی بکریاں زکوٰۃ میں نہیں دے سکتا. یہ وہی شخص ہے جو اپنی کمزوری اور غربت کی درخواست لے کر کے, شکایت لے کر کے بارگاہ رسول میں حاضر ہوا. اس کے بعد صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں بھی اس شخص نے زکوٰۃ نہیں دی. یہاں تک کہ روایات میں یہ ملتا ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک طوفان ایسا آیا کہ اس کی ساری بکریاں مر گئیں, پورا کا پورا ختم ہو گیا, اور یہ جیسا تھا ویسے ہی ہوا, اور نفاق کفر کی حالت میں اس کی موت ہو گئی. میرے عزیزوں, کبھی کبھار مال اللہ اور اس کے رسول سے دور لے جاتا ہے. اسی لیے قرآن نے کہا انما اموالکم واولادکم فتنہ, تمہاری اولاد اور تمہارا مال تمہارے لیے آزمائش ہے. اللہ تمہیں یہ دے کر آزماتا ہے کہ جب میں تجھے مال دے دوں تو میری بارگاہ کے ساتھ لگا رہتا ہے, یا پھر چھوڑ کر کے دنیا کا تو طلبگار ہو جاتا ہے. عزیزان گرامی, سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں جب کبھی تحفے آتے, دولت آتی تو رونے
لگ جاتے، رونے لگتے۔ آج دولت کی کس کو ضرورت نہیں ہے؟ ہم کو بھی ہے، آپ کو بھی ہے۔ ہم کماتے ہیں گھر چلانے کے لیے۔ امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر جب کچھ بڑا تحفہ آتا یا دولت آتی تو رونے لگ جاتے، پوچھتے کہ کیوں؟ فرماتے ہیں دولت جب بھی آتی ہے تو ساتھ میں اللہ کا امتحان بھی آتا ہے۔ مولا اب مجھے آزمانا چاہ رہا ہے، کہیں میں اس کے جمع خرچ کے حساب کتاب میں اللہ کی عبادت کو نہ بھول جاؤں۔ ہم نے دیکھا ہے حساب کرتے کرتے تو رات گزر گئی، 2 رکعت پڑھنے کی توفیق نہیں مل سکی۔ مخدوم اشرف سمنانی رضی اللہ تعالیٰ ان دولت مندوں میں سے نہیں تھے، ان سرمایہ داروں میں سے نہیں تھے جن کو اپنی دولت کی جمع اور خرچ کو حساب کرتے کرتے راتیں گزر جاتی ہوں، بلکہ یہ رعایا کے بھی معاملات دیکھتے اور رات کو اپنے رب کے حضور بھی حاضر ہوتے تھے۔ ظاہر سی بات ہے یہ سلسلہ زیادہ دن تک چلتا نہیں، 2 چیزیں ایک ساتھ چلانا بہت مشکل امر ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام سے آپ کی ملاقات ہوئی، سیدنا خضر علیہ السلام سے ایک دن ملاقات ہوئی، انہوں نے آپ کو ویسی اشغال کی اجازت دی۔ ویسی ایک سلسلہ ہے، حضرت خواجہ اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے معمولات اور ان کے وظائف اس سلسلے میں دیے جاتے ہیں، اجازت بھی آج بھی اس کی دی جاتی ہیں۔ ویسی اشغال کی اجازتیں دیں اور کہا ایک اسم اعظم کا ذکر کرنا لیکن زبان نہ ہلانا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے اس کی مشق کرائی، کس کو؟ مخدوم اشرف سمنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہ ذکر اس طرح کا ہوتا کہ زبان نہیں ہلتی لیکن دل سے اسے کہا جانے لگتا اس میں اللہ ہے یا اس میں اعظم جو بھی انہیں تعلیم دی گئی۔ ایک وقت ایسا آیا کہ اس کی مشق کے بعد آپ جہاں بیٹھتے مخدوم اشرف سمنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی زبان بند ہوتی، دل سے وہ ذکر کی آواز آنے لگتی تھی۔ جو لوگ قریب ہوتے وہ سنتے تھے۔ یہ پاس انفاس اس کو کہتے ہیں، سانسوں کو روک لینا، یہ بھی اس میں تعلیم دی جاتی۔ چند دنوں کے بعد جب ذکر کی لذت کسی کو ملنے لگ جاتی ہے تو پھر دنیاوی تمام تر ثمرات میں اس کا کوئی دل نہیں لگتا۔ آخر وہ دن بھی آیا جب آپ کو اس بادشاہت سے اور اس کرسی سے میلان ہٹتا گیا اور اس کی طرف سے آپ دور ہونے کی کوشش مسلسل کرتے رہے۔ اپنی والدہ ماجدہ کے پاس حاضر ہوئے، کہا بس ہو گیا، میں نے 10 سال اس سلطنت کو چلایا، کہیں پر بھی میں نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی نہیں کی، عدل سے میں نے پورے سمنان کو بھر دیا۔ اب میں چاہتا ہوں کہ میری بقیہ زندگی اللہ کے حضور میں فقر کے ساتھ گزاروں، فقر کے ساتھ گزاروں، زہد کے ساتھ گزاروں۔ ماں نے اجازت دی۔ حضرت مخدوم اشرف سمنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی ہی ماں سے گفتگو کرتے، دوسرے ہی دن رعایا کو طلب کیا، سارے سپاہیوں وزیروں کو، اور سلطنت کا یہ پورا مجمع جب جمع ہوا تو آپ نے علل اعلان اپنا تاج نکال کر اپنے چھوٹے بھائی حضرت سید محمد عارف رحمت اللہ تعالی علیہ کو پہنایا اور کہا میرے بعد اس تخت کے جانشین یہ ہیں۔ ان کے چھوٹے بھائی تھے، آپ کا نام اشرف تھا، ان کا نام عارف تھا۔ حضرت سلطان سید محمد عارف رحمت اللہ تعالی علیہ کو پہنایا اور اسی وقت رخت سفر باندھا کہ میں اب سفر کے لیے نکل چلتا ہوں۔ کہاں جائیں گے؟ اولیاء کاملین جب سفر کے لیے اٹھتے تھے تو ان کی منزل صرف اللہ رب العزت کی رضا ہوتی، کوئی پرٹیکولر گاؤں نہیں ہوتا، وہ نکل چلتے تھے، بس مجھے اس سمنان کی شاہانہ زندگی سے نکلنا ہے۔ آپ کی والدہ ماجدہ نے کہا یہ علل اعلان مت کہو، سادات کی یہ کرسی ہے، بادشاہت کئی سالوں سے ہمارے خاندان میں چلی ہے، تم جا رہے ہو ٹھیک ہے، لیکن ایک کام کرو، چند وزیروں کو سپاہیوں کو ساتھ میں لے جاؤ تاکہ دنیا یہ سمجھے گی کہ بادشاہ کسی مہم پر جا رہا ہے، پھر لوٹے گا۔ آپ کی ماں کے حکم پر آپ نے چند وزیروں اور سپاہیوں کو ساتھ لیا اور نکل پڑے۔ سمنان کے حدود سے جب باہر آئے، آپ جب سمرقند کی طرف جو آج ازبکستان کا ایک علاقہ ہے، پہلے جو رشیا میں تھا، اس طرف کی آپ نے سفر کا ارادہ فرمایا، بیچ راستے میں سارے سپاہیوں اور وزیروں کو واپس کر دیا اور کہا اب اس سفر میں مجھے تنہا چھوڑ دو، میں ہوں اور میرا حامی و ناصر و مددگار میرا مولا ہے۔ سفر پر نکلے، مخدوم اشرف سمنانی
गीलानी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जिस वक्त सफर के लिए निकले थे उस वक्त आपकी उम्र सिर्फ 26 साल की थी। यहाँ से दो चीजें मुझे मिलती हैं। जिंदगी गुजारने के लिए अल्लाह ताला ने तुम्हें दो तरीके की नियामतें अता की हैं। जब तुम्हारे पास माल आए तो इससे लुत्फ उठाओ, माल आए, दुनिया आए, इससे लुत्फ उठाओ अल्लाह की इबादतों के साथ। लेकिन मैं ये चाहता हूं कि कभी फक्र और ज़ुहद को भी इख्तियार करना चाहिए। ये मेरे लिए, अपने लिए भी नसीहत है और सबके लिए भी नसीहत है। हमने इन औलिया कामिलीन की जिंदगी में देखा, ये तख्त पर भी बैठे हैं और गुदड़ी भी पहने हैं। जिंदगी में कभी आपके ऐसे भी मामलात हों। आज आपने बहुत आलीशान बंगला बनाया है, अच्छी बात है, मैं इसके खिलाफ नहीं जाऊंगा। आपकी बड़ी सी बड़ी इमारत बनाओ, अच्छे घर में रह रहे हो, लेकिन कभी ऐसा भी करो कि जिंदगी में एक दिन अपने सारे बच्चों को लेकर कहो कि आज हम फाका इख्तियार करेंगे, दुनिया को दिखाने के लिए नहीं, हम सिर्फ खजूर पर सेहरी करते हैं, खजूर पर इफ्तार करते हैं, इसलिए कि अल्लाह की बहुत बड़ी नियामतें हमारे पास मौजूद हैं। लेकिन अल्लाह को इज्ज़ व इंकिसारी और फक्र व फाका भी पसंद है। ये हम अपनी जिंदगी में कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? अच्छी नियामतें खाओ। मैं ये नहीं कह रहा कि आप बिरयानी ना खाओ, चिकन मटन ना खाओ, सब खाते रहे आप, हलाल जो चीजें खाएं, लेकिन हमारी जिंदगी में खाओ, महीने में एक दिन हो या हफ्ते में एक दिन हो, ऐसा आना चाहिए जिसमें हम ज़ुहद भी करें। ज़ुहद कहते हैं तर्क दुनिया को, ख्वाहिशात से दूरी। एक दिन मैंने इससे कबल शायद 1 साल हो गया होगा, मुंबई में हमारे बच्चों से मैंने गुजारिश की थी, ऐ मेरे अजीजों, आज की इस भरी परी दुनिया में तुम्हारे लिए अगर कोई चीज ज़ुहद बन सकती है, ज़ुहद कहते हैं हर उस चीज को छोड़ देना जो अल्लाह की रजा में खलल पैदा करे, ज़ुहद इसको कहते हैं। माल खलल पैदा कर रहा है, मैं माल को छोड़ दिया, बेटा खलल पैदा कर रहा, मैंने बेटे को दूर किया, बीवी खलल पैदा कर रही, मैंने बीवी को अलग कर रखा है, तलाक नहीं, उससे दूरी इख्तियार की अपने रब की इबादत के लिए, इसको कहते हैं ज़ुहद। ये ज़ुहद है। मैंने ये अपने बच्चों से गुजारिश की थी, इस जमाने में सबसे बड़ा ज़ुहद क्या है मेरे अपने नजर में, मैं इसको बड़ा नहीं कहूंगा, लेकिन मैं अपनी आज के हालात देख रहा हूं। तुम्हारी जिंदगी में एक दिन ऐसा भी ले आओ, हफ्ते में एक दिन या महीने में, कि मैं सुबह से लेकर शाम तक इस मोबाइल को हाथ भी नहीं लगाऊंगा। हालांकि मोबाइल अच्छाइयों के लिए भी इस्तेमाल है, एक दूसरे से ताल्लुकात और एक दूसरे के लिए पैगाम रसानी का काम करता है। इसके कुल इस्तेमाल खराब नहीं है, लेकिन खराबियों का शुमार इसमें ज्यादा है। और इंसान की फितरत ये है, कुरान कहता है बल युरीदुल इंसानु लियफजुर अमामा, इंसान ये चाहता है कि उसकी आंखों के सामने बेहयाई की जाए, वो बेहयाई को देखना ज्यादा पसंद करता है। इंसान की फितरत है। तुम अगर रोजा रख सकते हो तो इसका इंटरनेट का रोजा रख करके दिखाओ। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि आज हर कस और नाकस इसका एडिक्ट बन चुका है। जैसे नशा नहीं छोड़ सकते, इस तरह से इसको छोड़ना बहुत मुश्किल है। आज लोग अपने माँ बाप, अपने भाई बहन, अपनी बीवी बच्चों से तो दूर रख सकते हैं, इंटरनेट और मोबाइल से दूर रहना इनके लिए बहुत ही दिक्कत की बात है। कुछ नौजवानों को इसका रिहर्सल कराया गया, मैं खुद भी किया हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह खुद भी किया हूँ, जरूरियात के मुताबिक। जब मैं दूसरों को तलकीन कर रहा हूँ तो खुद उस पर अमल भी करूँ। जिन बच्चों ने मुझे रिपोर्ट आकर के बताई कि सुबह के वक्त हमने तर्क करके रखा, दोपहर होने से पहले हाथों में खुजली शुरू हुई, बेचैनी शुरू हुई, कभी आंखों में बेचैनी, कभी बदन में बेचैनी। जाहिर सी बात है, जो नशा का आदी है, नशा न करे तो उसके जिस्म में हलचल होती है। इसी तरह मेरे अजीजों, खाहे न खाहे, चाहे न चाहे, हम किसी चीज के आज गुलाम बने
हुए हैं। अगर तुम ज़ुहद कर सकते हो तो करके दिखाओ आज के ज़माने में। मखदूम अशरफ समनानी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपनी ज़िंदगी में ऐसी किसी छोटी चीज़ को उन्होंने नहीं छोड़ा था। वो इतनी बड़ी कुर्सी थी जिसको बादशाहत की कुर्सी कहते हैं, जिसको हासिल करने के लिए पता नहीं कितने कत्लो किताल होते हैं, कितनों की जानें बहाई जाती, कितनों से झूठे वादे किए जाते हैं, कितनों के ऊपर तलवारें खींची जाती। उस कुर्सी को हासिल करने के लिए इंसान क्या नहीं करता है, सब करने के बाद कुर्सियों पर चिपक कर बैठते हैं, छोड़ते नहीं। मखदूम सन्ना रहमतुल्लाह ताला अलैह ने ना इसको हासिल करने के लिए कोई मेहनत की थी, बल्कि उनके वालिद गिरामी से ये विरासत में आई थी। और छोड़ने के लिए उन्होंने कोई पसोपेश भी नहीं किया था कि शर्त रख करके दिया हो कि इतना मुझे दे दे तो मैं ये कुर्सी छोड़ दूंगा। जैसे एमएलए बिकते हैं, इतने पैसे दे दो तो मैं तेरी पार्टी में आ जाऊंगा, इधर की रुकनियत छोड़ दूंगा, मेंबरशिप खत्म कर लूंगा। मखदूम सिन्ना रहमतुल्लाह ताला अलैह सिर्फ और सिर्फ अपने रब की रजा हासिल करने के लिए अपने भाई की ताजपोशी की और हमेशा के लिए सिमनान छोड़कर आए। दोबारा कभी सिमनान वापस नहीं गए, कभी वापस नहीं गए। आपकी उम्र तकरीबन 100 साल की हुई है। मखदूम अशरफ समनानी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु 708 हिजरी में पैदा हुए और 808 हिजरी में विसाल हुआ है। और बाज रिवायात में 96 बरस की है, लेकिन तकरीबन 100 साल की उम्र, 25 साल की उम्र में अपना अजीज वतन, पैदाइशी वतन, अपने माँ बाप का वतन छोड़ा हुआ ये मर्द कलंदर बाकी 75 साल की उम्र में कभी भी उस तरफ का रुख नहीं किया। क्यों? फरमाते हैं एक बार जिस चीज की लज्जत निकल गई उसे देखना भी हमारे लिए जायज नहीं, देखना भी उसके लिए वो ममनू समझते थे। अजीजा ने गिरामी वक़ार मखदूम अशरफ समनानी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब निकले तो इस कुर्सी को खत्म करके जो निकले, छोड़ करके निकले, ये तारिकुस सल्तनत कहते हैं। पूरे रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में सिर्फ 2 वली ऐसे गुजरे जिन्होंने बादशाहत को छोड़ा है, एक हजरत इब्राहिम बिन अदहम, दूसरे मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी रज़ियल्लाहु। वो बल्ख की बादशाहत छोड़कर निकले थे और ये समनान की बादशाहत छोड़कर। दोनों के हाल ऐसे ही है। हजरत इब्राहिम बिन अदहम निकले और गुदड़ी पहन करके दरिया के किनारे बैठे रहते थे। एक वक्त था जो कुर्सी पर बैठते और एक वक्त ऐसा कि पथरीली जमीन पर दरिया के किनारे बैठे रहते। मखदूम सिमना रहमतुल्लाह ताला अलैह शाही सवारी पर सवार होने वाले, लेकिन जब समरकंद का सफर कर रहे हैं पैरों में चप्पल तक नहीं थे। ये ज़ुहद आपने फरमाया, मजबूरी ना कहो इसको, ये मजबूरी नहीं थी, अपने रब की रजा के लिए दुनिया का तर्क था। जब आप समरकंद के रास्ते से लाहौर तशरीफ लाए तो लाहौर में हजरत सईद जलालुद्दीन बुखारी रहमतुल्लाह ताला अलैह, जिनको मखदूम जहानिया जहां गश्त कहा जाता है, ओछ शरीफ में आप तशरीफ लाए। हजरत मखदूम सैयद जलालुद्दीन रहमतुल्लाह ताला अलैह ने आपका पुरतपाक इस्तकबाल फरमाया, अपनी खानकाह में 3 दिन तक ठहराया। उस वक्त के वो गौस थे हजरत सैयद जलालुद्दीन बुखारी, अपनी खानकाह में 3 दिन रखा और उसके बाद क्या फरमाया कि फर्जन अशरफ तुम्हारा इंतजार किसी और बुजुर्ग के यहाँ हो रहा है, तुम किसी और की अमानत हो। कौन है वो बुजुर्ग? मखदूम अलाउद्दीन पंडवी रहमतुल्लाह ताला अलैह, जो बंगाल की मालदा की सरजमीन पर आज भी आराम फरमा है। ये उस जमाने के कुतुबुल अख्ताब थे, कुतुबुल अशराफ थे। उस वक्त हजरत मखदूम अलाउद्दीन पंडवी रहमतुल्लाह ताला अलैह हजरत मखदूम अशरफ समनानी के इंतजार में वहां बैठे हुए थे। जलालुद्दीन बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने इनको रुखसत किया कि आप जाएं बंगाल की सरजमीन पर। वहां से पैदल चलते हुए निकले। लाहौर की सरजमीन कहाँ है, बंगाल कहाँ है, पैदल सफर किया। बिहार के रास्ते से होकर गुजर रहे थे। बिहार में एक इलाका मनियर है, यहाँ एक बुजुर्ग हैं मखदूम शरफुद्दीन यहया मनीरी रहमतुल्लाह ताला अलैह। ये बड़े पाए के बुजुर्ग हैं। आला हज़रत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उनका तज़किरा फरमाया है। मखदूम शरफुद्दीन यहया मनीरी रहमतुल्लाह ताला अलैह के नामे पाक का असर ऐसा है, आज भी मेरे खुद आमाल में मौजूद है कि चेचक किसी को हो जाए, चेचक की बीमारी, हजरत शरफुद्दीन यहया मनीरी का नाम ले लो, वो चेचक खत्म हो जाती है। उनके नाम में तासीर है। वो बड़े पाए के बुजुर्ग हैं। उन्होंने अपनी जिंदगी में जो वसीयत फरमाई थी, वो वसीयत क्या थी सुने। हजरत मखदूम अशरफ समनानी रहमतुल्लाह ताला अलैह का
गुजर बिहार के उसी मनियर इलाके से हो रहा था। वहां देखा जनाजा रखा हुआ है और हजारों की भीड़ है, सफ़ें लगी हैं, उलमा हैं, सुलहा हैं, बड़े बड़े ताजवर वहां पर खड़े हैं, लेकिन जनाजा पढ़ाने के लिए किसी का इंतजार हो रहा है। उसी सफर पर मखदूम अशरफ सन्नानी रहमतुल्लाह ताला अलैह जनाजे में हाजिर हुए। पूछा किसका है? कहा यह मखदूम शरफुद्दीन यहया मनीरी का है। कहा कि जनाजे में मैं भी शरीक होता हूं। उनसे पूछा गया कि फिर पढ़ाया क्यों नहीं जा रहा है? लोगों ने कहा जो मखदूम शरफुद्दीन यहया मनीरी के खुलफा थे, मुरीदीन थे, उलमा थे, उन्होंने कहा हमारे शेख शरफुद्दीन यहया मनीरी रहमतुल्लाह ताला अलैह की यह वसीयत थी कि मेरा जनाजा तैयार करके एक खुले मैदान में रखना, तुम देखना मगरिब की तरफ से रसूलुल्लाह का एक शहजादा आएगा, आले रसूल आएगा, वो काली एक चादर अपने ऊपर ओढ़ा होगा और वो सातों किरातों का कारी होगा, हाफिज होगा। और ये तक उन्होंने बताया मखदूम शरफुद्दीन यहया मनीरी रहमतुल्लाह अलैह ने अपने खुलफा से, तुम में से कोई भी जनाजा पढ़ाने की जुर्रत न करना, मेरा जनाजा वो सैयदुल अशराफ पढ़ाएगा जो अपनी एक सल्तनत को छोड़कर आ रहा होगा, बादशाह छोड़कर आ रहा होगा। मखदूम अशरफ सन्नानी से जब लोगों ने कहा, आपने फरमाया जिस अशरफ का उन्होंने तज़किरा किया है वो मैं ही हूँ। सारे उलमा व सुलहा ने आपके हाथ पर हाथ रखा और आपको आगे बढ़ाया। हजरत मखदूम शरफुद्दीन यहया मनीरी रहमतुल्लाह ताला अलैह का जनाजा आपने बशारत के एतबार से खुद पढ़ाया, फिर वहां से आपने फिर सफर फरमाया। अजीजों, मैं आज तफसील जिक्र करूंगा मेरे मखदूम सन्ना रहमतुल्लाह ताला अलैह की। आप हजरत मखदूम अलाउद्दीन पंडवी रहमतुल्लाह ताला अलैह की मुलाकात के लिए बंगाल मालदा जा रहे हैं। सफर बड़ा कठिन है, दरियाओं का भी सफर है, पहाड़ों का सफर है, जंगलात का सफर है, पैरों में सूजन आ चुकी थी, लेकिन सफर ये थकन कभी नहीं लाता था, थकान से चूर नहीं होते थे, सफर ही सफर है। हजरत मखदूम अलाउल हक पंडवी रहमतुल्लाह ताला अलैह अपनी खानका में इनका क्या हाल था? अल्लाह अल्लाह, बड़े बड़े मुजाहिदे करने वाले लोग। वहां पर हाल ये था कि लोग 15 साल 20 साल तक मुजाहिदे में बैठे होते थे। अलाउद्दीन पंडवी रहमतुल्लाह ताला अलैह के आस्थाने पर एक दिन दोपहर का वक्त है, ख्वाब में या जैसे ही आप नींद से बेदार हुए, बेकरारी के आलम में खड़े हो गए और अपने सारे लोगों से, मुरीदीन से कहा, बुए यार मी आयत, बुए यार मी आयत, मुझे मेरे यार की खुशबू आ रही है, मेरे अजीज की खुशबू आ रही है। लोगों ने कहा कि ये किसकी खुशबू है? कहा जिसके इंतजार में मेरी उम्र बीतती जा रही है, गालिबन वो इंतजार की घड़ियां खत्म हो रही हैं। सारे लोग बिल्कुल तजस्सुस के शिकार हो गए, आखिर वो है कौन जिसके लिए मखदूम अलाउद्दीन रहमतुल्लाह ताला अलैह अपना बिस्तर छोड़कर उठ गए, वजू फरमाया, सारे मुरीदीन खुलफा के साथ शहर से बाहर आए, शहर की सरहदों के पास आकर खड़े हुए तो देखा दूर तन्हाई का सफर करते हुए मखदूम जहांगीर अशरफ सन्नानी रहमतुल्लाह ताला अलैह तशरीफ ला रहे हैं। चेहरे पर गर्द है, गुबार है और लिबास पूरे सफर की अलामतें बता रहा है, जगह जगह से कांटों से फट चुका है। मखदूम अशरफ सन्नानी रहमतुल्लाह ताला अलैह जैसी आए, सारे मुरीदीन और खुलफा ने पूछा अपने पीर और मुर्शिद से, क्या ये वही है मुसाफिर? कहा हाँ, इसी की खुशबू मुझे शहर से बाहर तक ले आई है। आप खुद बाहर आगे बढ़ करके मखदूम सन्ना रहमतुल्लाह ताला अलैह के चेहरे मुबारक को अपने सीने से लगाया, उनकी पेशानी पर बोसा दिया और पालकी मंगवाई। कहा कि इस सैयदजादे को पालकी पर बिठाओ। हजरत मखदूम अशरफ सन्नानी रहमतुल्लाह ताला अलैह अदब के लिहाज से आपने बैठने से इनकार किया। उसके बाद हजरत मखदूम अलाउल हक पंडवी रहमतुल्लाह ताला अलैह खुद पालकी पर बैठे और इस शहजादे आजम को अपने साथ बिठाया, खानकाह ले आए और उसके बाद उस दिन जश्न का माहौल था। भला मुझे बताओ, कोई पीर अपने एक मुरीद का इंतजार कर रहा हो, कोई शेख अपने एक खलीफा का इंतजार कर रहा हो। हजरत मखदूम अशरफ सन्नानी रहमतुल्लाह ताला अलैह खानकाह में आए हैं तो मुरीदीन की बातें सुनो, क्या कहते हैं? कहते हैं बरसों बाद ऐसा लग रहा था ठंडी रातों में कोई एक सूरज तुलू हुआ है, इसलिए कि जश्न का समा था, हर जगह उजाला ही उजाला था। दो चेहरे इतने चमकते थे, एक अलाउल हक पंडवी का, एक मखदूम सन्ना का। दस्तरखान बिछाया गया है, दस्तरखान बिछाया गया एजाज में,
روٹیاں رکھی گئیں، سالن لائے گئے، اور وہاں پان کی گلوریاں پیش کی جاتی تھی، پان کھائے جاتے تھے۔ مخدوم سمنا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ دسترخوان پر سامنے بیٹھے ہیں۔ علاء الحق پنڈوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سب سے پہلا جملہ کیا فرمایا؟ اولیاء کا دسترخوان بھی کیسا ہوتا ہے؟ کہا تشت لاؤ ہاتھ دھلانے کے لیے، ہم بھی دسترخوان پر ہاتھ دھلاتے ہیں۔ مخدوم سمنا سے ان کے شیخ نے کہا بیٹا فرزند اشرف اپنے ہاتھ دھو لو دنیا کی ہر لذت سے، دنیا کی ہر لذت سے ہاتھ دھو لو۔ آپ نے ہاتھ دھوتے ہوئے اپنے شیخ سے کہا کہ حضور والا میرے مرشد گرامی، آپ کا یہ بیٹا، آپ کا یہ فرزند دنیا کی سب سے بڑی دولت جو کرسی ہوتی ہے اس بادشاہت سے ہی ہاتھ دھو کر کے آیا ہے، اور آپ نے ہاتھ دھو کر کے دسترخوان پر کھانا شروع فرمایا تو چار لقمے سب سے پہلے مخدوم علاء الحق پنڈوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنے ہاتھ سے ان کے منہ میں رکھے، اور ایک ایک لقمے پر کہا کہ کون کون سا لقمہ تھا۔ ایک طریقت کا تھا، ایک معرفت کا تھا، ایک اسرار و رموز کا تھا، ایک حقانیت کو پہنچنے والا تھا۔ یہ چار لقمے کھلانے کے بعد اپنا صافہ، اپنا امامہ نکالا، مخدوم جہانگیر اشرف سمنانی کے سر پر باندھا اور کہا بیٹا فرزند اشرف، میں زمانے سے اس خرقے کو سنبھالا ہوں، سلسلہ چشتیہ سلطان غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ سے آیا ہوا یہ امامہ آج تک میرے پاس امانت تھا، اس سلسلہ چشتیہ کی ساری امانتیں میں نے تمہارے سر پر رکھ دی۔ یہ خرقہ پوشی ہوئی، آج کے دن یہاں سے خلافت ہی دے دی گئی، آپ نے بیعت بھی کیا۔ مخدوم اشرف سمنانی رضی اللہ تعالیٰ اس خانقاہ میں تقریباً 12 سال تک گزارے، 12 سال تک۔ اس کے بعد اپنے پیر و مرشد سے اتنا لگاؤ تھا ان کے بغیر وہ ایک پل بھی نہیں رہتے تھے۔ مخدوم اشرف سمنانی رضی اللہ تعالیٰ نے جب اپنی عمر کی 35ویں یا 37ویں سال کو پہنچے تو آپ کے پیر و مرشد نے کہا کہ اے فرزند اشرف، اب تمہارے اور ہماری جدائی کا وقت ہے، میں تمہیں اس امانت کو دے کر اس راستے پر بھیج رہا ہوں جو راستہ تمہارے انتظار میں ہے۔ تمہیں یہ ساری امانتیں اس لیے دی گئی ہیں کہ تم دین رسول کی تبلیغ کرو، رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنتوں کی تشہیر کرو۔ مخدوم اشرف سمنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے بلایا اور جونپور کی سرزمین کی طرف اشارہ فرمایا۔ جونپور آج بھی اتر پردیش کا ایک علاقہ ہے، اور اس طرف اشارہ فرمایا، دسترخوان پر بیٹھ کر کے ایک علاقہ دکھایا جس کی ارد گرد تالاب ہے اور بیچ میں ایک چھوٹی سی جگہ ہے۔ کہا اے اشرف، تمہارا یہ مضبوط قلعہ ہوگا، تم یہاں پر اپنا مسکن بناؤ گے۔ آپ نے اصرار کیا کہ حضور مجھے اپنے ساتھ اپنی صحبت میں رکھیں۔ آپ نے فرمایا یہ امانتیں اس لیے دی جاتی ہیں کہ خلق خدا کو اس سے تم فیضیاب کرو، یہ صرف اپنے لیے نہیں ہوتی، خلق خدا کو تم اس سے فیضیاب کرو۔ حضرت مخدوم اشرف سمنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت اپنے پیر و مرشد سے فرماتے ہیں حضور جس علاقے میں آپ مجھے بھیج رہے ہیں وہاں پر ایک شیر ہے، اس شیر کے چنگل میں مجھے آپ بھیج رہے ہیں۔ آپ نے تھوڑی دیر تک انتظار فرمایا اور کہا شیر اگرچہ ہوگا لیکن تمہاری تربیت یافتہ ایک چھوٹا سا بچہ اس شیر کے لیے کافی ہو جائے گا۔ یہ بزرگوں کی باتیں ہیں، اولیاء کاملین کی باتیں ہیں، یہ بات میں سمجھ میں آتی ہیں۔ حضرت مخدوم اشرف سمنانی رضی اللہ تعالیٰ وہاں سے نکلے بنگال سے اور پھر سفر فرمایا۔ حضرت مخدوم سمنا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جب جانے لگے تو وہاں پر ایک عجیب سا سما تھا، لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ ساری رونقیں اپنے ساتھ لے جا رہے ہیں، ساری رونقیں۔ 37 سال کی عمر میں مخدوم سمنا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جب اپنے پیر و مرشد سے خلافت اور سارے خرقہ وغیرہ لے کر کے نکلے تو آپ کے پیر و مرشد نے ہی آپ کو یہ لقب دیا کہ اب میرا یہ اشرف جہانگیر ہوگا۔ جہانگیر، یہ جہانگیر کا لقب آپ کے پیر و مرشد سے دیا گیا۔ اور وہاں سے نکل کر کے جب آپ تشریف لائے تقریباً ہندوستان کا آپ نے سفر فرمایا، کافی جگہوں کا آپ نے سفر فرمایا، اور الحمدللہ میں اس صوبے سے تعلق رکھتا ہوں اور آپ بھی اس صوبے سے تعلق رکھتے ہیں کہ مخدوم اشرف سمنانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے قدم پاک اس صوبے میں بھی پڑے ہیں۔
آپ گلبرگہ شریف تشریف لائے تھے. گلبرگہ شریف کی سرزمین پر خواجہ بندہ نواز گیسو دراز رحمت اللہ تعالی علیہ کے آستانے پر بھی آپ نے چلہ کشی فرمائی, اور یہی وہ مقام ہے جب آپ حضرت مخدوم اشرف سمنانی رحمت اللہ تعالی علیہ اپنے ایک خیمے میں الگ رہا کرتے تھے سفر میں. آپ کے خلفاء مریدین ساتھ ہوتے, آپ کے ساتھ آپ کے شاگرد رشید, آپ کے خلف اکبر حضرت سیدنا عبد الرزاق نور العین رحمت اللہ تعالی علیہ جو آپ کے بھانجے بھی ہیں, وہ ساتھ رہا کرتے تھے اکثر. ایک رات کو دیکھا حضرت مخدوم سمنا رحمت اللہ تعالی علیہ کا خیمہ اتنا گرم لگ رہا تھا جیسے لگتا ہو کہ رات کے وقت سورج کی ساری تپش یہاں ہے, کسی کے داخل ہونے کی جرات نہیں ہو رہی تھی. حضرت مخدوم سمنا رحمت اللہ تعالی علیہ اس خیمے کے اندر موجود ہیں. لوگوں نے اندر داخل ہونے کی کوشش کی, پھر حضرت سیدنا عبد الرزاق نور العین رحمت اللہ تعالی علیہ اجازت لے کر خیمے میں آتے. کیا دیکھا کہ پیشانی پر بڑے بڑے پسینے کے قطرات ہیں اور پیشانی تیز چمک رہی ہے, اور آپ مصلی پر بیٹھے ہوئے ہیں. حضرت مخدوم سمنا رحمت اللہ تعالی علیہ کی زندگی میں ایسی کیفیت کبھی کسی نے دیکھی نہیں تھی. تو لوگ حاضر ہوئے, آپ نے پوچھا کہ حضور طبیعت پر کچھ بار ہے, کچھ بوجھ ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں اے میرے عزیز, آج مجھے میرے رب کی طرف سے ایک بڑا اعزاز دیا گیا ہے, ایک بڑا اعزاز انعام دیا گیا ہے. کہا کہ وہ کیا چیز ہے؟ مخدوم اشرف سمنانی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں ہر زمانے میں اولیاء کاملین میں ایک غوث ہوتا ہے, اس کی اجازت سے سارے لوگوں کو ولایت دی جاتی ہے. جو بھی ولی بنتا ہے وہ غوث کے تصرفات سے بنتا ہے. اللہ تعالیٰ غوث کو ولایت کے سارے خزانے دیتا ہے, وہ جسے چاہے ولی بنائے. ہر زمانے میں ایک غوث ہوتا ہے, اس زمانے کے غوث کا انتقال ہو گیا. مخدوم سمنا رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اس زمانے کے غوث کا انتقال ہوا, ہزاروں اولیاء کاملین غوثیت کے طلبگار تھے بارگاہ رب العزت میں, اور اللہ تعالیٰ نے وہ غوثیت کا مقام مجھے تفویض فرمایا. آپ کو غوثیت کا مقام دیا گیا. یہ وہ مقام ہے میرے عزیزو, اولیاء کاملین میں چند ہی بزرگوں کو ملتا ہے, اور آپ کو محبوب یزدانی کہا جانے لگا. محبوب سبحانی آپ نے سنا ہوگا, غوث اعظم کو کہا جاتا ہے. محبوب الہی نظام الدین اولیاء کو کہتے ہیں, اور اسی طرح محبوب یزدانی حضرت مخدوم اشرف سمنانی کو کہا جاتا ہے. میں آپ کو ایک اور بات بتا دوں, یہ اتفاق سے نہیں ہوا. خانہ کعبہ کے پاس حضرت شیخ محی الدین ابن عربی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جن کو شیخ اعظم کہتے ہیں, ابن عربی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ, خانہ کعبہ کے طواف کے پاس موجود ہیں. انہوں نے دیکھا کہ ایک شخص ایسا ہے طواف اتنی تیزی سے کر رہا ہے, چکر لگا رہا ہے, لوگوں کی بھیڑ بھاڑ, نہ وہ کسی کو دھکا دیتا ہے نہ کسی کو ٹچ کرتا ہے, لیکن آسانی سے نکلتا ہوا جا رہا ہے بہت تیزی سے. طواف میں ایسا نہیں ہو سکتا, ممکن نہیں, بغیر کسی کو ٹچ کیے کوئی طواف کر لے, بھیڑ بھاڑ. اور ایک شخص ایسا ہے کہ وہ بہت تیزی سے طواف کا سفر کر رہا ہے. حضرت شیخ محی الدین ابن عربی فرماتے مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ اس کا جسم صرف دکھ رہا ہے اور خالی اس کی روح طواف کر رہی. جسم اگر ہے تو پھر ایک دوسرے سے ٹچ ہوگا, لوگ ہٹیں گے, دھکا مکی ہوگی, لیکن یہ بغیر کسی کو ہٹائے بھیڑ بھاڑ میں طواف بھی کر رہا ہے آسانی سے. جب طواف مکمل ہو گیا, شیخ ابن عربی رحمت اللہ تعالی علیہ اس شخص کے پاس حاضر ہوتے ہیں اور سلام کر کے پوچھتے ہیں کہ آپ کا نام کیا ہے, آپ کون ہیں؟ تو انہوں نے کہا میں ابو بکر سبتی ہوں. شیخ سیدنا ابو بکر سبتی تھے. شیخ محی الدین ابن عربی رحمت اللہ تعالی علیہ اسی وقت سمجھ گئے کہ یہ کون ہے, ابو بکر سبتی اس وقت کے غوث تھے. کہا میں اس زمانے میں اس وقت کا غوث ہوں. کہا کہ حضور آپ کے بعد, کہا میرے بعد جلال الدین غوث ہوں گے, ان کے بعد مخدوم اشرف سمنانی غوث ہوں گے. یہ آپ کی غوثیت سے تقریباً 50 سال پہلے کی بات ہے یا 100 سال پہلے کی بات ہے, جب ہی آپ کے غوث ہونے کی بشارت دے دی گئی تھی, وہ بھی خانہ کعبہ کے طواف کے دوران. عزیزان گرامی, گلبرگہ شریف کی سرزمین پر آپ کو غوثیت کا تاج بھی رکھا گیا. اللہ تعالیٰ اس زمین سے ہماری وابستگی کو سدا قائم رکھے.
سلطان مخدوم اشرف سمنانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب گلبرگہ شریف سے نکل کر پھر اتر پردیش کی سرزمین پر تشریف لائے، جونپور اس کا نام تھا، جونپور کی ریاست کہلائی جاتی تھی، ریاست جونپور مشہور ہے، یعنی جیسے ابھی یو پی پورا اسٹیٹ ہے، اس وقت ایک اسٹیٹ کا نام تھا جونپور، یہ گاؤں نہیں، آج وہ گاؤں بن کر کے رہ گیا ہے، پہلے ایک اسٹیٹ کا نام تھا، اس میں ضلع آتے تھے۔ جونپور آپ تشریف لائے، لیکن میرے عزیزوں بڑے سے بڑے اکابر اولیاء کاملین کے ساتھ آزمائشی ہوئی ہیں، مخالفین، حاسدین، اعتراض کرنے والے ہر زمانے میں رہے اور آپ کے ساتھ بھی رہے، جبکہ آپ کے چہرے پر اتنے جلال ہوتے تھے۔ اولیاء کاملین میں جو جلالی بزرگ ہیں ان میں سے مخدوم سمنانی رحمۃ اللہ علیہ، کیونکہ آپ اوحد الدین کہلائے ہیں، آپ مجود رہے، پوری زندگی آپ نے شادی نہیں فرمائی، اس قلب میں کسی دوسرے کی محبت کو شامل ہی نہیں کیا، مخدوم سمنا رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ اور اس طرح کے جو بزرگان دین ہیں وہ عموماً جلالی ہوا کرتے ہیں، جیسے حضرت مخدوم علاء الدین صابر کلیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، کافی جلالی بزرگ تھے۔ آپ کے ہی متعلق مشہور ہے، حضرت نظام الدین اولیاء کے پاس آپ کی خلافت نامہ لکھا گیا تھا، رات کا وقت تھا، چراغ کی روشنی میں نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے صابر کلیری کو کہا کہ پڑھ کر کے سناؤ، آپ پڑھنے لگے، چراغ بجھ گیا، اندھیرا ہو گیا۔ حضرت صابر کلیری رحمۃ اللہ علیہ نے تھوڑا سا اس چراغ کی طرف گھور کر کے یوں دیکھا، چراغ بھڑک اٹھا، جل اٹھا۔ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے خلافت نامہ واپس لے لیا، کہا ابھی نہیں، اس طرح تمہاری آنکھوں سے نہ جانے کتنے جل جائیں گے، اور جلال کو کم کرنے کی ضرورت ہے۔ تو یہ جو جلالی بزرگان دین ہیں ان میں سے مخدوم سمنا رحمۃ اللہ تعالی علیہ، لیکن حد ہے حاسدین کی، اس پائے کے جلالی بزرگوں کا بھی پیچھا نہیں چھوڑتے۔ لوگ آج پریشان ہوتے ہیں حاسدین سے، اتنے بڑے بزرگ کے حاسدین کا میں اگر آپ کو بتاؤں کیا کیا نہیں کیا آپ کے ساتھ۔ مخدوم سمنا رحمۃ اللہ تعالی علیہ جس وقت جونپور تشریف لائے، وہاں ایک بزرگ تھے چراغ ہند، جن کو صدر الدین چراغ ہند رحمۃ اللہ تعالی، بڑے بزرگ ہیں، لیکن زمانے کا آپس کا معاملہ ہوتا ہے، میں بڑا تو بڑا کا معاملہ کبھی کبھار آ جاتا ہے، انسانی فطرت کا تقاضا ہے۔ وہ ان کا پرانا علاقہ تھا، ان کے مریدین تھے، اچانک مخدوم اشرف ان کے علاقے میں آئے۔ کچھ لوگوں کو تکلیف اسی بات کی ہوتی ہے، میرے کھیت میں دوسرا کیوں چرنے آیا، ہوتا ہے 40 سال سے ہم پورے شہر کو سنبھال رہے تھے، اچانک یہ بکرا کہاں سے آیا۔ اس طرح کا حسد بھی آ جاتا ہے، یہ انسانی فطرت کا تقاضا ہے۔ چراغ ہند رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ وہ بزرگ بھی ہیں، میں ان کی بیعت بھی نہیں کر رہا ہوں، لیکن مخدوم سمنا ہے، وال رسول بھی۔ مخدوم جہانگیر اشرف سمنانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جس وقت جونپور تشریف آئے، لوگ جوق در جوق آپ کے مرید بن گئے تھے، کیونکہ چہرے میں وہ نیر تاباں تھا کہ لوگ دیکھتے تو گناہوں سے دور ہو جاتے، اپنے میل کچیل کو دھل دیتے ہیں، اور صرف ایک صحبت کافی ہوتی تھی کہ لوگ صرف مرید نہیں ولی کامل بنتے تھے۔ مخدوم سمنا کی صحبت بہتوں کو اعلیٰ مقام تک پہنچائی۔ اس زمانے میں ایک عالم دین تھے مولانا کبیر الدین۔ اس وقت مولانا کبیر الدین صاحب ایک خواب دیکھتے ہیں، خواب میں انہوں نے ایک بزرگ کا چہرہ دیکھا، سرخ بال ہیں، چہرہ پورا چمک رہا ہے، جب وہ مسکراتے ہیں تو رخساروں پر انار کی سرخی آتی ہے، اور اس بزرگ نے کہا کہ میں تیرا مرشد ہوں۔ مولانا کبیر الدین صاحب اس وقت تک مرید نہیں ہوئے تھے۔ صبح اٹھتے ہیں، پوچھتے علاقے میں سب سے بڑے بزرگ کون ہیں؟ لوگوں نے کہا حضرت صدر الدین چراغ ہند رحمۃ اللہ علیہ سب سے بڑے بزرگ۔ مولانا کبیر الدین ان کی تلاش میں گئے، چراغ ہند کی بارگاہ میں گئے تو واقعی وہ بڑے کمال کے بزرگ تھے، لوگوں کا جمگٹا تھا، تبلیغ تربیت سب ہو رہی تھی، لیکن خواب میں جو دیکھے تھے وہ نہیں تھے۔ مولانا کبیر الدین نے کہا میں نے خواب میں جو بزرگ کو دیکھا وہ یہ نہیں ہے، تو وہ وہاں سے اٹھ کر کے چلے آئے، کہا کہ میں یہ بزرگ کو خواب میں نہیں دیکھا۔ چراغ ہند رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا یہ مولوی کیوں آیا تھا؟ کہا کہ حضور بیعت کرنے کے لیے آیا تھا۔ کہا پھر کیوں نہیں ہوا؟ کہا پتہ نہیں، اس نے کچھ اور چہرہ دیکھا ہے۔ تو چراغ ہند ناراض ہوئے، پوچھا کہ دیکھو یہ جاتا کہاں ہے؟ مولوی صاحب کہاں آئے؟ مولانا کبیر الدین سیدھے مخدوم اشرف کے پاس آئے،
اس وقت آپ ایک مسجد میں جلوہ بار تھے چند مریدین کے ساتھ. جیسے ہی مسجد میں مولانا کبیر الدین آئے, پہلی نظر میں پہچان لیا خواب میں آنے والے یہی بزرگ تھے. خواب میں تشریف لائے, مخدوم سمنا کے پاس اپنا سب کچھ نچھاور کر دیا اور سلسلہ اشرفیہ میں داخل ہوئے. مخدوم سمنا کے ہاتھ پر بیعت کیا اور اسی بیعت کے تھوڑی دیر کے بعد چرچا ہو گیا. مولانا کبیر الدین چراغ ہند سے مرید ہونے گئے تھے, لیکن ان کی محفل سے اٹھ کر کے آئے مخدوم سمنا کے مرید ہو گئے. چراغ ہند پرانے بزرگ ہیں, مخدوم سمنا نئے بزرگ ہیں, ابھی ابھی آئے ہوئے ہیں. یہ بات پھیلی. چراغ ہند رحمت اللہ تعالی علیہ کے پاس لوگوں نے کہا آپ کی تو توہین ہو گئی, آپ کی مجلس چھوڑ کے مولوی چلا گیا. کہا کہ وہ کبیر الدین جوانی میں, وہ کبیر الدین جو ہے وہ جوانی میں مر جائے گا, گیا ہے مجھے چھوڑ کر جوانی میں مر جائے گا. وہ ولی کی زبان سے نکلی ہوئی بات تھی. مولانا کبیر الدین کو جب سنایا گیا کہ انہوں نے تو تمہارے لیے یہ جملہ کہہ دیا کہ کبیر الدین جوانی میں مر جائے گا, تو اپنے پیر و مرشد کی بارگاہ میں آئے ملول خاطر ہو کر کہا کہ حضور بڑی بات ہو گئی, چراغ ہند نے میرے متعلق یہ کہا. مخدوم سمنا رحمت اللہ تعالی علیہ کی بات دیکھیں. کہا تم کیا چاہتے ہو؟ اپنی مرید سے کہا تم کیا چاہتے ہو؟ تم بھی اپنی زبان سے کچھ نہ کچھ بولو اور اللہ اسے پورا کرے گا, اللہ اسے پورا کرے گا. یہ مخدوم سمنا کا تصرف دیکھیں. پہلی بات میں تو آپ نے کہا کہ میرے مرید تیرا نام کبیر ہے. کیا ہے؟ تیرا نام کبیر ہے, اور کبیر بوڑھے کو کہتے ہیں جوانی میں تو کیسے مرے گا؟ نام کبیر ہے تیرا, تو بوڑھا ہو کے مرے گا. مخدوم سمنا نے کیا کہا؟ تو بوڑھا ہو کر کے مرے گا. تھوڑی دیر مراقبہ کیا, کہا لیکن انہوں نے جو کہا ہے وہ بھی بات ہو گئی ہے, وہ بھی اللہ کی بارگاہ میں قبول ہے, دونوں کی زبان سے نکلا ہے. تو مخدوم سمنا نے کہا تو کچھ بول, تیری زبان سے تو کیا چاہتا ہے؟ کہا کہ حضور میں کیا کہوں, وہ بڑے ہیں, بس انہوں نے میرے لیے جو کہا ہے وہ ان کے لیے بھی ہو جائے. انہوں نے کہا نا جوانی میں مر جائے, میرے لیے جو انہوں نے کہا وہ ان کے لیے بھی ہو جائے. بات آئی گئی, یا اولیاء کاملین کی بات کو ہلکا نہ سمجھو میرے عزیزو. گفت ہے خدا بوت, یہ کہا گیا ہے فارسی میں گرچہ از حلقوم عبداللہ بوت. اگرچہ یہ عبداللہ یعنی اللہ کا بندہ کہہ رہا ہے, لیکن اولیاء کے زبان سے نکلے ہوئے کلمات اللہ کے ہوا کرتے ہیں. ہوا یہ معاملہ مولانا کبیر الدین رحمت اللہ تعالی علیہ مخدوم سمنا کے مرید 25 سال کی عمر کے تھے. کتنے؟ 25 سال کی عمر. 25 سال کی عمر میں آپ کے پورے بال سفید ہو گئے, دانت جھڑ گئے, کمر ٹیڑھی ہو گئی, ہاتھ میں لکڑی آ گئی. کتنی عمر میں؟ 25 سال کی عمر میں. اور 25 سال کی عمر میں اتنا بڑھاپا جیسے لگتا تھا کہ 90 سال کی عمر ہے. کوئی آپ کو نہیں کہہ سکتا تھا 25 سال کی عمر ہے. اور اس 25 سال کی عمر میں آپ نے لکڑی بھی لے لی, سفید بال, کمر ٹیڑھی. لیکن ادھر چراغ ہند رحمت اللہ تعالی علیہ ان کے مولانا کبیر الدین کے انتقال سے 5 سال پہلے ہی جوانی میں وصال کر گئے, وہ انتقال کر گئے. چراغ ہند ان کی زبان سے جو نکلا وہ بھی ہوا, اور چراغ ہند نے جو کہا تھا وہ کیسے ہوا؟ 25 سال کی عمر میں ہی مولانا کبیر الدین کا انتقال ہوا. لوگوں نے کہا کہ حضور آپ نے تو فرمایا تھا وہ بوڑھا ہو کے مرے گا. مخدوم سمنا نے فرمایا تم نے نہیں دیکھا, وہ بوڑھا ہو کر کے ہی مرا ہے.